شرک شرک کیا ہے؟ شرک سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک ہے کیا۔ شرک یہ ہے کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ جس نے پیدا کیا اسی کا انکار، جو پال رہا ہے اسی کا انکار۔ پھر انکار کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ایک انکار یہ ہے کہ کوئی مانتے ہی نہیں کوئی کریٹر ہے۔ پھر ایک انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہے کریٹر ہے لیکن اس کی نہیں مانتے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈرو، خوف رکھو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ شرک کی بھی تقسیم کی گئی ہے مختلف طریقوں سے، جیسے کہ ایک شرک ہے شرک جلی، اور اس کے مقابلے میں شرک خفی۔ جلی تو یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے شرک ہے، جیسے کہ کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے شرک ہے، کہ اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ اور خفی کیا ہے؟ یعنی ریاکاری ہے، یعنی اسلام میں دکھاوا کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ سجدہ لمبا کر دیں، یہ شرک ہے۔ پہلے آپ کا سجدہ فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا تھا، تو اب آپ کو لگا کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، اور اب آپ اپنا تقویٰ، اپنی نیکیوں کا روب جاڑنے کے لیے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا، اضافہ کیا 5 سیکنڈ کا، فرض کیجئے۔ تو یہ 5 سیکنڈ آپ نے کس کو سجدہ کیا؟ یہ اس کے لیے تو نہیں تھا، اس کے لیے یہ 5 سیکنڈ جو تھے یہ بالکل بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ کا جو آپ کی ایوریج تھی سجدے کی وہ 10 سیکنڈ تھی، اور یہ 5 سیکنڈ جو علاوہ ہوا، یہ 5 سیکنڈ اس بندے کو جاتا ہے، اس شخص کو جاتا ہے جس کو دکھانے کے لیے آپ نے یہ 5 سیکنڈ اضافہ کیے۔ یہ شرک خفی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ دل کا معاملہ ہے، اندر ہی اندر کا معاملہ ہے۔ اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں، اس کو ہم واضح کر سکتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، ذرا آپ مثال پہ غور کیجئے۔ کسی گھپ اندھیری رات کے اندر کسی سیاہ پتھر پر چل رہی چینٹی دیکھنا مشکل ہے؟ کیا کیا چیزیں حضور نے جمع کر دی ایک تسبیح کے اندر۔ رات انتہائی سیاہ، پتھر انتہائی سیاہ، اور اس پہ چل رہی سیاہ رنگ کی چینٹی دیکھنا ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا ہی خفی کو پہچاننا مشکل ہے۔ تو شرک کی ایک تقسیم کیا؟ شرک جلی، شرک خفی۔ دوسری تقسیم شرک فی العقیدہ اور شرک فی الاعمال۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ یعنی بلیف، جس میں کوئی شک نہ ہو، کسی بات پر دل سے یقین رکھنا، دین کی جن باتوں پر یقین رکھتے ہیں یا رکھنا ضروری ہے اسے ایمان یا عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کو ایک ماننا، اکیلا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ اس کا کوئی کفر ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کے اندر خیالات میں، نظریات میں، عقائد میں شرک داخل ہو جائے تو یہ شرک فی العقیدہ ہے۔ کسی کو مت پکارو، پکارو اللہ کو، لیکن غیبی طور پہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، وہ میری حاجت روائی کر سکتا ہے، وہ میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔
اور ایک یہ کہ عمل میں شرک کرنا، عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ وہ کہتا تو ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا معبود اس کا نفس ہے، اپنے نفس کو پورا کر رہا ہے یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے یا حرام۔ اور تیسری تقسیم شرک فی المعرفت اور شرک فی الطلب۔ اللہ کے پہچاننے میں شرک، ظاہر بات ہے باری تعالیٰ کے اندر صفات اور ذات کے اعتبار سے شرک داخل کر دینا، یعنی اللہ کی صفات یا ناموں کو کسی اور کے لیے استعمال کرنا۔ مثلا یہ ماننا کہ کسی انسان کو اللہ جیسی قدرت حاصل ہے یا علم حاصل ہے، جیسے کہ اگر کوئی کہے فلاں ولی اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، یہ شرک فی المعرفت ہے، اللہ کی معرفت میں کمی ہو گئی۔ اور شرک فی الطلب کیا ہے؟ یہ بات ذرا سمجھیے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمہارا مطلب و مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا مطلب و مقصود بن گیا، یعنی اللہ کے سوا اور سے ان چیزوں کی طلب کر رہا جو صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، گویا کہ یہ شرک ہے۔ ذریعے کے طور پر استعمال کرنا چاہو تو کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دنیا برتنے کی شے ہے، برتو، لیکن دنیا کو مطلب و مقصود نہ بنا لینا، یہ گویا کہ شرک فی الاعمال ہے۔ یہ تقسیم ایک دوسرے کو اوورلیپ کر رہی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ انہیں نہ کوئی نقصان دے سکتی ہے نہ کوئی نفع۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکار ہی نہیں رہے، اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی، بہت بلند ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ شرک کرنے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی کیے ہوئے اعمال بھی برباد کیے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے یعنی کہ جب تک وہ زندہ ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ اس شرک پہ مر گیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ بالکل اس شرک کی کوئی بھی معافی اور کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ آپ اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی طرح کی کمی ہے؟ وہ اللہ جو کہتا ہے اے میرے بندے آ جا، میں ہوں تیرے لیے یہاں، مانگ مجھ سے میں عطا کروں گا، یہاں تک کہ بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ، اس اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس میں اتنی طاقت ہے جو ہمیں ایک ذرے کا نقصان پہنچا سکے یا ایک ذرے کا فائدہ دے سکے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اللہ کے حکم کے بنا اس دنیا میں کوئی بھی نہ ایک ذرے کا نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ایک ذرے کا فائدہ دے سکتا ہے۔ پھر اس اللہ کو چھوڑ کر ہم کن کے پاس جا رہے ہیں؟ یا اللہ، ہم سب کو اس گناہ سے بچا لے، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے، آمین۔